بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ مہر منظور احمد مٹھ کھرل کا تعلق بستی مٹھاں والی تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان سے ہے۔ محکمہ پولیس میں آج بھی ایسے محب الوطن، بہادر اور فرض شناس پولیس اہلکاروں افسر موجود ہیں جن پر نہ صرف پولیس بلکہ عوام بھی بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں کانسٹیبل منظور احمد مٹھ بھی شامل ہیں، جنہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر پولیس مقابلوں کے دوران 25 عوام دشمن اشتہاریوں کو ہلاک کیا۔ 15 دسمبر سن 1979 کو محکمہ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہونے والے اس نوجوان نے جب دہشت گردوں، تخریب کاروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کیا تو ان خطرناک عوام دشمن عناصر نے بھی ان کو اپنی ہٹ لسٹ پر رکھ لیا۔ یہ مرد مجاہد کئی بار گولیوں کا نشانہ بنے، لیکن شاید قدرت کو اس سے ابھی اور کام لینے تھے اور کوئی بھی گولی جان لیوا ثابت نہ ہوئی۔ اس نوجوان نے محنت و دیانتداری اور اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پائی۔ غنڈہ گردی اور سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر محکمہ کے افسران بالا نے اس نوجوان کو سن 1988 میں ASI کے عہدے پر ترقی دی، جس کے بعد اس نے منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن لیا اور بدنام زمانہ منشیات فروش سیف اللہ پٹھان اور زوار شاہ سندھی کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، جس پر پولیس مقابلہ ہوا اور ملزمان گرفتار ہوئے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئیں۔ اسی دوران انہوں نے خطرناک دہشت گرد اور منشیات فروش نسیم عرف سیما راجپوت کو للکارا۔ ان سے مقابلے میں جرأت مندی کا مظاہرہ کرنے پر افسران نے انہیں مزید ترقی دیتے ہوئے سب انسپکٹر کے عہدے سے نوازا۔ ایک خطرناک دہشت گرد قاتل خدا بخش کو کامیاب پولیس مقابلے میں انجام کو پہنچایا، جس کے بعد منظور احمد مٹھ کو سن 1997 میں دہشت گردی سیل خانیوال کا انچارج بنا دیا گیا، جہاں انہوں نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے عملی اقدامات کر کے ان کی سرگرمیوں کو روک دیا۔ منظور احمد مٹھ کھرل نے خانیوال کے ایک شیعہ رہنما سید بدر عباس کے قتل کے ملزم ملک امجد تیلی کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں 3 تربیت یافتہ دہشت گرد فتح شیر، غلام مصطفیٰ اور ریاض کو گرفتار کیا۔ اسی عرصہ میں ساجد طفیل عرف ابو ذر، جس کی گرفتاری یا ہلاکت پر حکومت نے انعام بھی مقرر کر رکھا تھا، اس کے ایک ساتھی اجاز کے ہمراہ گرفتار کیا۔ اس زبردست کارنامے پر IG پنجاب نے اس مرد مجاہد کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پاتے ہی منظور احمد مٹھ نے تھانہ سرائے سدھو ضلع خانیوال میں ایک خطرناک دہشت گرد گروہ کے سرغنہ اللہ دتا لنگڑا پر ریڈ کیا اور زبردست پولیس مقابلے کے بعد 11 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ پھر ان کی نشاندہی پر گروہ کا ایک اور کارکن گرفتار ہوا، جس نے احمد پور سیال میں ایک شیعہ رہنما کو قتل کیا تھا۔ تھانہ جہانیہ میں جہاں ڈاکو راج قائم تھا، منظور احمد مٹھ کو تعینات کیا گیا، جنہوں نے انتہائی مختصر عرصے میں دہشت کی علامت ڈاکو حق نواز متیلا، محمد نواز اور خدا بخش کو واردات کے دوران مقابلے میں پار کر کے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ 14 جنوری سن 1999 کو DSP کبیر والا چودھری عبد المجید باجوہ نے تھانہ تلمبہ کے ایک چک دولت پور، جہاں خطرناک اشتہاری دہشت گرد لیاقت عرف لیاقی پٹھان، گل محمد پٹھان اور عابد شاہ روپوش تھے، کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کیا، جہاں پولیس مقابلے میں 2 گن مین شہید ہو گئے جبکہ DSP شدید زخمی ہوئے۔ اس موقع پر دیگر تھانوں کی نفری اور انسپکٹر منظور احمد مٹھ موقع پر پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ انسپکٹر تھانہ سرائے سدھو میں تعینات تھے۔ انہوں نے ملزمان کا تعاقب کیا اور کچا کھو کے پاس پولیس مقابلے میں گل محمد پٹھان ہلاک ہو گیا۔
اس بہادر انسپکٹر نے تلمبہ ضلع خانیوال میں تعیناتی کے دوران نامی گرامی ڈکیت احسان قدیر، شفیع گل اور فاروق سندھو کو مقابلے میں ہلاک کیا۔ یہ خانیوال میں مسلم لیگی رہنما ڈاکٹر عابد پر قاتلانہ حملے کے دوران ایک ٹانگ کاٹ کر لے جانے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سید فخر امام پر قاتلانہ حملے میں بھی ملوث تھے۔ یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ اس انسپکٹر کی سرائے سدھو ضلع خانیوال تعیناتی کے دوران ڈی آئی جی ملتان اور آئی جی پنجاب کی طرف سے 12 اکتوبر سن 1988 کو وائرلیس پر پیغام نشر ہوا کہ ایک اٹلی کی کمپنی کا ڈالا بیمار ڈرائیور اغوا ہوا ہے اور ایک مجسٹریٹ کی کرولا کار بھی اغوا ہوئی ہے۔ جو پولیس اہلکار ان کو برآمد کرے گا ان کو پروموشن دی جائے گی۔ اس بہادر انسپکٹر نے پیغام ملتے ہی کوشش کر کے انتہائی مختصر عرصے میں دونوں گاڑیاں اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا، مگر وعدے کے مطابق منظور احمد مٹھ کو پروموشن نہیں ملی۔ تاہم ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف کے طور پر معروف سماجی تنظیم انجمن فلاح ملت پاکستان نے گولڈ میڈل سے نوازا۔ سابق ڈی آئی جیز، ڈی پی اوز کے علاوہ اس وقت کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال رانا محمد ایاز سلیم اور ریجنل پولیس آفیسر ملتان محمد امین وینس نے منظور احمد مٹھ کی محکمہ پولیس اور عوامی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے نہ صرف تعریفی اسناد سے نوازا تھا بلکہ افسران بالا کو ترقی دینے کی سفارش بھی کی تھی۔ سن 2006 میں تھانہ کوڑ پکا تعیناتی کے دوران دہشت گرد شفیق عرف شیش ناگ کو گرفتار کیا، جس نے دوران تفتیش 42 قتل کی وارداتوں کا اعتراف کیا۔ سن 2008 میں تھانہ صدر کبیر والا میں خانی ملکانہ کا قریبی ساتھی اجازی چند کو، تھانہ ممتاز آباد میں نومی ارائیں صغیر اسلم نیلا گل، تھانہ نواں شہر میں تعیناتی کے دوران رضوان شاہ وسیم بھٹی کو ہلاک کیا۔ اس دوران خود بھی زخمی ہوئے۔ ملزمان سے 2.5 کلو سونا، کلیشن کوفیں اور گرنیڈ برآمد کیے۔ علاقے میں دہشت کی علامت بنے عارفی لک، جس نے ایم این اے رضا حیات حراج کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا اور حکومت نے 2 لاکھ روپے ہیڈ منی مقرر کر رکھی تھی، کو ہلاک کیا۔ اسی سال ٹول پلازہ ڈکیتی میں ملوث 2 افراد کے قاتل 10 لاکھ روپے والے ہیڈ منی کے ملزمان نذیر اوڈ کو گرفتار کیا۔ سن 2009 میں 8 لاکھ روپے ہیڈ منی والے بلیک بک اشتہاری سجو لدھیانیا کو ختم کیا۔ سن 2013 میں تھانہ سرائے سدھو میں محمد رمضان عرف کالی سکھیرا اور ولی محمد عرف ولیاں سیال، اجاز عرف پپی کھوکھر، جو کہ قتل اور ڈکیتیوں کے متعدد مقدمات میں اشتہاری تھے، جنہوں نے جمشید ریاض ولد ماسٹر ریاض کے بیٹے کو سرے عام سردار پور ہیڈ پر گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ضلع لودھراں کے مختلف تھانوں میں تعیناتی کے دوران پولیس مقابلوں میں 2 خطرناک ڈکیتوں ریاضہ ترخان اور سلیم پانڈا مارے گئے، جبکہ ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کیے۔ اس طرح اس مرد مجاہد نے اپنی تعیناتی سے انسپکٹر بننے تک مختلف ضلعوں کے مختلف تھانوں میں تعیناتی کے دوران کم و بیش 25 سماج دشمن عناصر کو ہلاک کر کے لوگوں کو ان کی دہشت اور بربریت سے نجات دلائی۔ اس اعلیٰ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کی طرف سے وفاق کو میڈلز دینے کی سفارش کی گئی۔ سن 1999 میں ایس پی خانیوال اور ڈی آئی جی ملتان نے نشریاتی پیغام کے مطابق انسپکٹر منظور احمد مٹھ کو ترقی دینے کی سفارش کی، مگر سن 2015 تک اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ منظور احمد مٹھ کا نام سنتے ہی جرائم پیشہ لوگوں میں تھرتھلی مچ جاتی تھی۔ اگر ان کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر کا چارج دیا جاتا تو کئی علاقوں میں امن قائم ہو سکتا تھا۔ ڈی ایس پی چودھری رحمت علی چٹھا کے بعد منظور احمد مٹھ دوسرے پولیس آفیسر ہیں جن کی تعیناتی سے علاقے سے جرائم پیشہ لوگ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سن 2015 میں آپ کو ڈی ایس پی بنا دیا گیا، پھر آپ اسپیشل برانچ ملتان میں رہے
اور सन 2019 میں آپ DSP ریٹائرڈ ہو گئے۔ آیا اس وقت ایک مثل مشہور تھی، پولیس والے جب آپس میں بات کرتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے جا تو وڈا منظور مٹ۔ یہ کسی سے اعزاز، یہ بہت بڑی بات، کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے یہ بات۔ مثالیں دی جاتی تھی منظور مٹ کی، اور آج بھی منظور احمد مٹ صاحب جو ہے وہ بالکل اسی طرح تفتیشیوں کے ذہنوں میں اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں باقاعدہ طور پہ لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور انہوں نے جو کام کیا وہ لوگ نہ صرف پبلک سراہتی ہے اس کو بلکہ محکمہ بھی سراہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب نیا خانہ بال میں آیا تو ایک مرڈر کیس میں ہم نے بڑی محنت کی تھانہ نواں شہر میں، ملزم کو ہم نے ٹریس کیا، مار صاحب کو یاد ہوگا، وہ ہمارے جو روایتی طریقے ہیں نتھ مارنے والے، یعنی نتھ مارنے تک ہم نے اس پہ تشدد اور جو کر رہا تھا کنفرم ہوگا یہ قاتل ہے، لیکن منہ سے نہیں مان رہا۔ ایک رات بیٹھے بیٹھے ہمارے ذہن میں آیا کہ چلے سینئر ہیں مار صاحب کے پاس اسے نہیں جاتے۔ مار صاحب حویلی کرنگا لگے ہوئے تھے، ہم رات کے 2 بجے انہیں لے گئے، وہاں انہوں نے کلاس لگائی ہوئی تھی جو ڈاکو چوروں کی لگتی تھی۔ مار صاحب نے، میں نے کہا مار صاحب یہ ملزم ہے، ہم تو تھک گئے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں یار تو سائڈ سے چل مینو پڑا، انہوں نے اسے بازو پکڑ لی۔ 1 منٹ بعد مجھے کہتے ہیں آپ صاحب واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا مار صاحب کیا ہوا، مجھے پوچھ لیں اس سے۔ اس نے کہا کہ مجھے مار صاحب سے علیحدہ کر لیں، مجھے نہیں پتا تھا یہ منظور مٹ کے پاس آپ مجھے لے جائیں۔ یعنی اتنی دھاک ہے ان کی مجرمان پہ، اور ان کا نام اتنا تھا، اور انہوں نے کسی وقت میں تو یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن محکمے کے لیے جو بھی کیا، محکمے کے لیے اپنے سر پہ کیا۔ افسران بھی ان سے خوش، ماتحت بھی ان سے خوش، عوام بھی ان سے خوش۔ ابھی یہ کل اپنی یہ جو اننگز ہے اس کا اختتام کر رہے ہیں، تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح چاقو چبند رکھے، ہنستا بستا رکھے، خوشحال رکھے، اور سب سے بڑی بات سب مل کے ان کی صحت کے لیے دعا ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت بھی ٹھیک رکھے، اور یہ ایک مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے۔ باقی فورم میں آپ جو صاحبان کے ساتھ رہیں، اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے تو